ذرا تصور کریں، دو ایسے انسان جن کی شروعات بالکل مختلف ہوں، لیکن تاریخ انہیں ایک ہی صف میں لا کھڑا کرے۔ آج کے اس جائزے میں ہم مصعب بن عمیر اور خباب بن ارد کی زندگیوں پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسی تاریخی کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ کیسے دو متضاد زندگیاں ایک ہی نظریے سے جڑ جاتی ہیں، اور پھر ان کا اختتام۔ یقین مانیں، یہ تاریخ کا ایک حیران کن پہلو ہے۔ تو چلیے سیدھے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اس جائزے کو ہم نے 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا، 2 تقدیریں ایک عقیدہ، دوسرا دولت اور غلامی، تیسرا مکہ کی آزمائشیں، چوتھا سفیر اور جنگجو، اور 5واں آخری کفن۔ پہلا حصہ، 2 تقدیریں ایک عقیدہ، 2 ابتدائی ساتھیوں کی کہانی۔ 7ویں صدی کے مکہ کا تصور کریں۔ ایک طرف ہیں مصعب بن عمیر ہیں، قریش کے بالکل لاڈلے شہزادے، ہر وقت بہترین اور قیمتی لباس میں ملبوس، مکہ کی اعلیٰ ترین اشرافیہ کا حصہ۔ اور دوسری طرف خباب بن ارد، ایک غلام جو نجد قبیلے کے لوہار تھے، غربت اور مجبوری کی زندگی گزار رہے تھے۔ مطلب زمین آسمان کا فرق تھا ان دونوں میں۔ دوسرا حصہ، دولت اور غلامی، شروعاتی حالات۔ ذرا مصعب کی شروعاتی زندگی تو دیکھیں۔ ان کی والدہ خناز بنت مالک مکہ کی ایک انتہائی طاقتور اور امیر خاتون تھیں۔ مصعب کو کسی ہیرے کی طرح سنبھال کر رکھا گیا تھا۔ وہ یمن کے سب سے نرم اور بہترین ریشمی کپڑے پہنتے تھے، اور خوشبو، وہ اتنی مہنگی کستوری لگاتے تھے کہ مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو لوگ خوشبو سے پہچان لیتے کہ مصعب یہاں سے گزر رہے ہیں۔ وہ سچ میں مکہ کی ایلیٹ کلاس کی آنکھ کا تارا تھے۔ لیکن دوسری جانب خباب کو دیکھیے، ان کے پاس نہ کوئی دنیاوی طاقت تھی اور نہ ہی کوئی دولت، پھر بھی تاریخ نے انہیں ایک انوکھا اعزاز بخشا۔ وہ تاریخ انسانی کے چھٹے انسان بنے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جی ہاں، چھٹے شخص۔ اسی لیے تو ذرائع میں انہیں سادس الاسلام کے شاندار لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا کمال کی بات ہے نا؟ تیسرا حصہ، مکہ کی آزمائشیں، ایمان کے امتحانات۔ جب ان دونوں نے یہ نیا عقیدہ اپنایا تو حالات بالکل بدل گئے۔ مصعب کے لیے تو یہ ریشم کے بستر سے نکل کر سیدھا کانٹوں پر چلنے کے مترادف تھا۔ جیسے ہی ان کی والدہ کو ان کے نئے عقیدے کا پتہ چلا، سب کچھ چھین لیا گیا۔ وہ لاڈلا شہزادہ جسے ذرا سی تکلیف نہیں دی جاتی تھی، اسے قید کر دیا گیا۔ خاندانی دولت، تحفظ، سب ختم۔ وہ معاشرے میں بالکل اکیلے رہ گئے۔ اور خباب کی آزمائشیں، وہ تو سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی کوئی قبائلی پشت پناہ ہی نہیں تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، اور وہ تب تک وہاں رہتے جب تک ان کے زخموں کی رطوبت سے وہ آگ خود نہ بجھ جاتی۔ ذرا سوچیے اس درد کو۔ ان کی مالکہ عمار نے ان کے سر کو گرم لوہے سے داغا، اور عاص بن وائل جیسے سرداروں نے ان کی محنت کی کمائی تک روک لی۔ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ بدترین ذہنی اور مالی تشدد بھی تھا۔ اسی عاص بن وائل نے تو خباب کی غریبی اور قیامت کے دن زندہ ہونے کے عقیدے کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر قیامت کے دن سب زندہ ہوں گے تو وہ تب خباب کا قرض چکائے گا، کیونکہ تب اس کے پاس مال اور اولاد ہوگی۔ اور جانتے ہیں اس مذاق کا کیا نتیجہ نکلا؟ تاریخی حوالوں کے مطابق اس واقعے کے براہ راست جواب میں سورہ مریم کی آیت نمبر 77 نازل ہوئی، جس میں حیرت کا اظہار کیا گیا کہ کیا تم نے اس شخص کے حال پر نظر کی جس نے ہماری آیات سے کفر کیا اور کہا کہ میں ضرور مال اور اولاد دیا جاؤں گا؟ یہ آیات بتاتی ہیں کہ خباب کا مقام اس وقت کیا بن چکا تھا۔ چوتھا حصہ، سفیر اور جنگجو، مدینہ میں کردار۔ وقت گزرتا گیا۔ 610 کی دہائی میں مکہ کے دار ارقم کی خفیہ ملاقاتوں سے لے کر 615 کی حبشہ کی ہجرت، اور پھر 621 اور 22 کی بیعت عقبہ اور مدینہ کی طرف ہجرت تک، ان دونوں نے ہر مشکل دور اکٹھے دیکھا۔ پھر 624 اور 25 میں بدر اور احد کے میدان سجے تو یہ ایک نئے معاشرے کے دفاع کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے۔ مدینہ پہنچ کر مصعب کا ایک بالکل نیا اور شاندار کردار ابھرتا ہے۔ اپنی بہترین تربیت، شائستگی اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے مصعب کو اسلام کا پہلا سفیر مقرر کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ انہوں نے اپنی میٹھی گفتگو اور نرم رویے سے اہل مدینہ کے دل جیت لیے، اور بعد میں میدان جنگ میں مسلمانوں کے علم بردار بھی بنے۔ دوسری جانب خباب ایک مضبوط جنگجو بن کر سامنے آئے۔ بدر، احد، خندق، خیبر
شاید ہی کوئی بڑا معرکہ ہو جس میں خباب نے اپنی شجاعت کے جوہر نہ دکھائے ہوں۔ ان کی قربانیوں کی اتنی قدر تھی کہ خلیفہ عمر فاروق کے دور میں انہیں خلیفہ کی اپنی مسند پر بٹھایا جاتا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 5واں اور آخری حصہ، آخری کفن، تقدیر کی ستم ظریفی۔ اب ہم اس جائزے کے سب سے جذباتی اور آخری حصے میں ہیں، اور یہاں ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ ایک لاڈلے شہزادے اور ایک ستائے ہوئے لوہار کا بآخر انجام کیسا ہوا؟ کیا ان کی زندگی کا اختتام ویسا ہی تھا جیسے ان کا آغاز ہوا تھا؟ جنگ احد کے میدان کو یاد کیجیے۔ مصعب بن عمیر جو کبھی مکہ کی اشرافیہ کا تاج تھے، میدان جنگ میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وہ شہزادہ جس کے ریشمی لباس کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا تھا، اس نے اپنے نظریے اور عقیدے کی خاطر آخری سانس تک جنگ کی اور جان نچھاور کر دی۔ اب ذرا تاریخ کے اس عجیب اور دل گرفتہ تضاد پر غور کیجیے۔ مصعب جو مکہ کے سب سے قیمتی اور ملائم کپڑے پہنتے تھے، ان کی شہادت کے بعد ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ پورا جسم ڈھانپا جا سکے۔ سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے، مجبوراً سر کو کپڑے سے اور پاؤں کو ازخر نامی گھاس سے چھپانا پڑا۔ دوسری طرف خباب جنہوں نے غلامی کی بدترین غربت اور تشدد سہا تھا، ان کا انتقال 72 سال کی عمر میں کوفہ میں پورے آرام اور سکون کے ساتھ ہوا، اور پیچھے بے پناہ دولت چھوڑی۔ کیا عجیب بات ہے نا؟ 40,000 درہم۔ تاریخی ذرائع کے مطابق یہ وہ خطیر رقم تھی جو خباب بن ارت نے وراثت میں چھوڑی۔ ان کی زندگی کے آخری سال مالی طور پر مکمل محفوظ تھے، اور وہ کوفہ کے باہر دفن ہونے والے پہلے صحابی بنے۔ لیکن رکیں، یہاں ایک اور بات ہے جو دل کو چھو لیتی ہے۔ یہ دولت خباب کے لیے سکون کا باعث بالکل نہیں تھی۔ موت کے بستر پر خباب زاروں قطار رو پڑے۔ ان کے آخری الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری ان تکلیفوں کا اجر مجھے اسی دنیا کی راحتوں کی صورت میں نہ دے دیا گیا ہو۔ وہ اس لیے رو رہے تھے کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ ان دنیاوی آشائشوں کے بدلے کہیں ان کا درجہ مصعب اور حمزہ جیسے ان ساتھیوں سے کم نہ ہو جائے جو غربت میں شہید ہو گئے۔ تو ان تمام حقائق سے جو سب سے گہرا نقطہ ابھرتا ہے، وہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو مل کر غور کرنا چاہیے۔ کسی انسان کے تاریخی ورثے کا اصل تعین کس چیز سے ہوتا ہے؟ کیا یہ وہ مال اور راحت ہے جو زندگی کے آخری لمحات میں ہاتھوں میں ہوتی ہے، یا پھر وہ قربانیاں اور استقامت ہے جو اس پورے سفر کے دوران دکھائی جاتی ہے؟ اس گہرے سوال کے ساتھ ہی آج کا یہ جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ تاریخ کے اس حیرت انگیز پہلو نے واقعی سوچنے کی ایک نئی سمت دی ہوگی۔